اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى أبويه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ حضرات نے تقریباً ابتدائی مہینے ہی سے ربیع النور کے پہلے جمعہ ہی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی حالات کو آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں مولا تبارک و تعالی مجھے اس تعلق سے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم نے بات گزشتہ جمعہ سے پہلے بات کا اختتام ہم نے کیا تھا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ ولادت کے وقت میں واقعات رونما ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو واقعہ پیش آیا، آج وہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے کے کچھ دن بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور اس درمیان میں جو واقعہ پیش آیا، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ یہ ایک گاؤں میں چوراہے کی طرح ہے، وہاں ہر ملک سے لوگ آیا جایا کرتے تھے، وہاں لوگوں کا قافلہ آتا تھا، تو ہر جگہ کے یوں سمجھیے کہ جو بیماریاں ہوتی تھیں اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کی بیماریاں جو ہے جس طرح کہ وائرس کا مسئلہ ہوتا ہے، وائرل کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے مکہ شہر میں بچوں کو زیادہ اثر انداز ہوا کرتی تھی۔ تو اس وقت ماحول تھا عرب کا کہ عرب کے بجائے مکہ المکرمہ کے قرب و جوار میں اپنے چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو، یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ بچوں کا ہوتا ہے اس کو شیرخواری کا زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے میں بچوں کو داعیہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ وہ داعیہ اپنے گاؤں کو، ولیج کو لے جاتی، ان کی پرورش کرتی، انہیں دودھ پلاتی، انہیں 2-3 سال کے بعد ان کے ماں باپ کو لوٹا دیتی۔ تو یہ رواج اس وقت کا تھا جب اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ولیج سے، اپنے گاؤں سے نکل کر کے قافلے کے ساتھ مکہ شریف تشریف لائیں، تو پورا قافلہ چلا تھا، اور قافلے میں لوگوں نے ہر گھر سے مکہ المکرمہ میں جتنے بچے پیدا ہوئے تھے، جتنے بھی شیرخوار بچے تھے، سب لے لیے، کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ اور آخر کار حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کعبۃ اللہ کے قریب جا کر گڑ گڑاتی ہیں، دعا کرتی ہیں، رب کعبہ سے دعا کرتی ہیں، اے رب کعبہ میرے گھر کے حالات سے تو واقف ہے میرے مالک، میں غریب ہوں، نادار ہوں، لہذا مجھ پر نظر کرم فرما۔ مکہ المکرمہ میں کوئی بچہ موجود نہیں ہے، اب میرا گزارا کیسے ہوگا؟ اتنے میں عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کا چکر لگا رہے تھے، آواز سنی، عبد المطلب نے کہا حلیمہ ایسا کر کہ اگر تجھے بچہ چاہیے تو بچہ مل جائے گا، لیکن بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ تو نہیں ملے گا۔
بچے کی پرورش کا معاوضہ نہیں ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے، معاوضہ ملے نہ ملے لیکن بچہ تو مل جائے۔ آخر وہ بچہ ہے کہاں؟ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہاں جاؤ، عبداللہ کے گھر آمینہ کی گود میں ہوگا۔ وہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتی ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھولتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا ہے؟ اما حلیمہ عرض کرتی ہیں کہ سنا ہے کہ آپ کے گھر ایک بچہ موجود ہے، یتیم سمجھ کر کے سب نے چھوڑ دیا ہے۔ کہا بالکل صحیح بات ہے، میں لینا چاہتی ہوں، میں اسے پرورش کروں گی۔ تو آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بچہ تو ملے گا لیکن معاوضہ اس کا کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ اما حلیمہ عرض کرتی ہیں کہ معاوضہ ملے نہ ملے لیکن بچے کو تو دیکھ لوں، بچے کو تو دیکھ لوں۔ تو اس وقت میں روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھولے میں سوئے ہوئے تھے، آپ پر ایک نرم چادر اڑائی ہوئی تھی۔ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے چہرے سے اس چادر کو ہٹاتی ہیں، اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو کہا تھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، لیکن جب حلیمہ چادر کو ہٹاتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ وہ نورانی چہرہ مسکراتا ہوا اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تکتا ہوا پیار سے دیکھتا۔ اور اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب میں نے چادر کو ہٹایا اور اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں اسے دل دے بیٹھی، اس بچے کو دل دے بیٹھی۔ پھر کہا کہ کچھ ملے نہ ملے یہ بچہ تو مجھے ملنا چاہیے، اس کے حسن اور اس کی مسکراہٹ تو ایسی ہے کہ میں اس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، اس کی مسکراہٹوں سے اپنی زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ پھر اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو اٹھاتی ہیں اور ادھر حضرت حلیمہ لینا چاہتی ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ اما حلیمہ کی طرف بڑھاتے ہیں، اور اسی وقت ایک شاعر کہتا ہے کہ ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جب اس بچے کو لیا تو مجھ میں ایک انرجی پیدا ہو گئی، مجھ میں قوت توانائی پیدا ہو گئی جیسے میں بچے کو لیتی ہوں۔ اب آگے تو آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ آپ ایک لاغر کمزور اونٹنی پہ آئی تھی اور آپ چلتی ہیں اونٹنی کے قریب، آپ سوار ہوتی ہیں، وہ اس لائق نہ تھی وہ اونٹنی، وہ دودھ دینے کے لائق بھی نہ تھی۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوار ہوئی تو اما حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جو لاغر کمزور اونٹنی تھی، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے اندر توانائی آ گئی، قوت آ گئی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سوار کیا توانائی آ گئی، اونٹنی دوڑنے لگی اور جس کے تھن سوکھ چکے تھے ان تنوں میں اتنا دودھ آیا کہ میں بھی سیراب ہو گئی، میرے شوہر بھی سیراب ہو گئے، میرے دوسرے بچے بھی سیراب ہو گئے، جو تھن سوکھ چکا تھا۔ اب اما حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم تیزی کے ساتھ چلنے لگے، وہ لاغر کمزور اونٹنی اب اتنی تیز رفتار کے ساتھ جو لوگ قافلے کے پہلے چل چکے تھے مکہ سے ان سے بھی آگے یہ اونٹنی نکل گئی، اور لوگ پوچھنے لگے حلیمہ بتا مکہ جانے کے بعد تو نے اپنی سواری بدل دی ہے؟ تو اما حلیمہ کہتی ہیں میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ اب سوار بدل گیا ہے، سوار بدل چکا ہے۔ سواری تو وہی لاغر اونٹنی تھی لیکن جو اس پر سوار ہوا ہے اس کی برکت اتنی ہے کہ اس میں اتنی قوت آ گئی ہے کہ دوسری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی ہے۔ وہ مسکراتی اور کھڑتی بھی نہیں ہے حلیمہ، چلتی جا رہی ہیں اپنے
گاؤں کی طرف جا رہی ہے، اما حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے جاتی ہیں۔ غالباً آپ نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کو بھی سنا ہوگا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ایسا ہے کہ بار بار سنو تو ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں کھیلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ سرکار کی زندگی ایسی ہے نا کہ زندگی بھر ان کی تعریف کرتے جائیں، ان کی سیرت بیان کرتے جائیں تو ہم کو ایک مزہ ہی ملتا ہے۔ کھانا نہ کھلاؤں اگر سرکار کی ہی سیرت بیان کرتے رہو، بچپن کی واقعات کو بیان کرتے رہو، آپ کھانا بھول جائیں گے، رات ہو جائے گی پھر بھی آپ کو کھانے کی کشش نہیں ہوگی آپ کو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کچھ ایسی ہے، دنیا کی سب محبتیں ایک طرف ہے، سرکار کی محبت ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ سب محبت کرتے ہیں، مخلوق دوسری مخلوق سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ ایسی خدا کی مخلوق ہے، یہ ایسا خدا کا بندہ ہے جس سے خالق بھی محبت کرتا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ وہ جو چادر ہٹاتی ہیں، وہ چادر ہٹانے کے بعد جو ان کی مسکراہٹ تھی نا، اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں، بی بی آمینہ سے عرض کرتی ہیں، آمینہ میں نے کئی بچوں کو پالا پرورش کیا، میں ولیج میں بچوں کو دیکھتی ہوں، عرب سے بچوں کو لے کر آتے ہیں لوگ، میں نے بچوں کو بہت معائنہ کیا، بہت دیکھا، لیکن اتنا حسین و جمیل میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اب پھر اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حلیمہ تو تو ولیج کی رہنے والی ہے، تو تو ولیج کی رہنے والی ہے، تو نے مختصر دیکھا ہوگا، میں تو شہر میں رہنے والی ہوں، یہاں تو پورے ملک سے قافلے آیا جایا کرتے ہیں، آج تک حلیمہ میں نے ایسا حسین و جمیل خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے۔ اب باہر حضرت عبد المطلب تھے، وہ اندر داخل ہوئے، کہنے لگے سعدیہ حلیمہ تو نے ولیج میں نہیں دیکھا ہے اتنا حسین و جمیل، اور شہر میں رہنے والی آمینہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں پورے ملکوں میں سفر کرتا ہوں تجارت کے لیے، جتنے سفر کیے میری اتنی عمر ہو گئی ہے، آج تک اس کے جیسا خوبصورت حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا ہے۔ بات اتنی ہی نہیں ہے، بات بڑھتی چلی گئی۔ اب اس وقت جو ہے یہ دنیاوی مخلوقات کی بات ختم ہو گئی، اب نورانی مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ قسم کے جو ہیں مخلوق میں فرشتے، اور فرشتوں میں جو سردار ہیں، حضرت جبریل امی علیہ السلام نے بھی کہا کہ حلیمہ آپ نے نہیں دیکھا، آمینہ آپ نے شہر میں نہیں دیکھا، عبد المطلب آپ نے کسی ملک میں نہیں دیکھا۔ جبریل امی کہتے ہیں یہ تو زمینی سطح کی بات ہے، ایک تو لیمیٹیڈ کی بات ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، میں تو پوری دنیا کے سیر کرتا ہوں، یہاں کی بھی وہاں کی بھی، آج تک میں نے اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اٹھے اور کہنے لگے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان آدم مگر آمینہ کا جایا۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جبریل امی نے جو بولا اس کو شعر میں یوں کہتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے۔ جبریل امی کہاں کے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے گا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس آخر میں جو شعر کہتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے گا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ خدا بھی ایک اور اس کا حبیب بھی ایک، ہر اینگل سے
خدا اپنی وحدانیت میں تنہا ہے، مصطفیٰ اپنی نبوت میں، اپنی رسالت میں وہ یکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور یاد رکھو پروردگار عالم نے جب جبریل کی بات سنی، جبریل نے کہا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے گا نہ پایا۔ تو رب ذوالجلال نے کہا جبریل تیری بات تک یہاں تک ہے کہ سب میں نے چھان ڈالے؟ ارے جبریل عبد المطلب سن لے کہ میں نے جو کائنات بنائی ہے، جو مخلوقات میں نے بنائی ہے، تم نے دیکھا نہیں، میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے ایسا، میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے ایسا حبیب، اتنا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اب مقدر دیکھو نا حلیمہ کا، مقدر دیکھو حلیمہ کا، وہ کیسا ہے۔ آپ لے کے چلتی ہیں، اپنے گھر پہنچتی ہیں ولیج میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ولیج میں تو کرنٹ کا سسٹم ہے نہیں، اس وقت تو بجلی تھی نہیں نا، اس وقت تو چراغ جلایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں بھائی، اس وقت چراغ کا زمانہ تھا، لائٹ کا زمانہ نہیں تھا نا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تم جو لائٹ جلاتے ہو ویسے کیے کیا؟ عقل تو ہونی چاہیے نا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ ان کو خیال ہونا چاہیے ان بدبختوں کو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی لائٹنگ ہوئی کیا، ایسا جلوس کیے کیا، ایسی میلاد کیے کہ جو پوچھتے ہیں ارے ان کو کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو سرکار کو دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی تھی انہیں، وہ تو فرصت کے بغیر تھے۔ وہ جب بھی یہاں بھی جاتے لوٹ کے سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے، گھر میں ٹائم نہیں گزارتے تھے صحابہ، سرکار کے سائے میں گزارا کرتے تھے۔ اور حالت یہ تھی نا کہ سرکار جب اپنے گھر تالا اب لاک کر کے چلے جاتے، صحابہ باہر کھڑے ہوتے کہ سرکار کھولیں گے دروازہ ہم معائنہ کریں گے، یہ حالت تھی۔ اب اس وقت میں لائٹ کا مسئلہ نہیں، بجلی کا مسئلہ نہیں، بجلی کب تیار ہوئی؟ ان کے علماء کو چاہیے کہ جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ریسرچ کریں کہ بھائی کرنٹ کب تیار ہوا ہے، بجلی کب تیار ہوئی ہے، پھر اس کے بعد ان کے جو اب کے جو چیلے ہیں نا ان کو بتائیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایسی لائٹنگ ہو گیا، اس زمانے میں تو چراغ کا زمانہ تھا، وہ چراغ کا زمانہ تھا، چراغ جلایا کرتے تھے۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر لے گئیں، اپنے گھر لے گئی، ولیج تھا، شام ہو گیا، رات ہو گئی۔ اب آپ نے شمع روشن کیا، شمع روشن کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود ہیں اور یہ چراغ باہر جلاتی ہیں، شمع جلاتی ہیں، مشعل جلا کر گھر کے اندر داخل ہونا چاہتی ہیں۔ دیکھا کہ اس سے زیادہ میرا گھر منور ہو گیا ہے۔ رات کیا ہوئی کہ سب کو رات ہو گئی، لیکن میرا گھر رات اندھیرا نہیں ہوا ہے، سب کے لیے اندھیرا ہو گیا، میرے گھر کو اندھیرا نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ جب کمرے میں جا کے دیکھتی ہیں تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے، جسم مبارک سے نور پھوٹ رہا ہے۔ ہو گیا یہ مسئلہ، بچپن کا مسئلہ ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن ایسے گزر گئے تو حلیمہ کا گھر اب ایک میدان میں، ایک ویرانے میں ایک گھر ہو جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور یہ گھر روشن ہو تو آپ کو تو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بھی آخر پوری رات یہاں لائٹ جلنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے پاس کچھ عورتیں وہاں کی آئیں جو مالدار عورتیں تھیں، وہ آ کے کہنے لگی حلیمہ کیا بات ہے کہ تیرے گھر میں رات بھر چراغ جلتا ہے، کیا تیرے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا ہے، کیا تیل زیادہ ہو گیا تو رات بھر لائٹ جلاتی رہتی ہے، رات بھر چراغ جلتا ہے تیرے گھر میں؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں قسم لے لو، قسم لے لو کہ میں نے چراغ جلایا ہو، یاد رکھو جس دن سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے میں نے تمام چراغ توڑ دیے ہیں، چراغ توڑ دیے ہیں، ضرورت نہیں ہے مجھے چراغ کی۔ یہ جو روشنی دیکھ رہے ہو میرے گھر میں یہ چراغ کی نہیں، یہ سراج منیرہ کی روشنی ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے جس کو سراج منیر بنایا اس کی روشنی ہے۔ اور اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ رات ایک دن ایسے گزرتے گئے
ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چلنے کا ایام شروع ہوئے، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا اور انجانے میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پانی میں پڑ گیا، اس برتن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چلے گئے، اٹھا لیے گئے۔ ایسا ہوا کہ ان کے بھائی یا بہن کی طبیعت ناساز تھی، وہی پانی موجود تھا، پی لیا تو شفایا بھی ہو گئی۔ اتفاق کی بات، یہ ہاتھ پڑا تھا، ہاتھ اٹھایا پھر وہ پانی پیا تو شفایا۔ اب حلیمہ کہتی ہیں کہ پورے ولیج میں جب بھی کوئی بچہ یا بڑا بیمار ہوتا، وہ لوگ اپنے برتن میں پانی لے کر کے آتے اور میں مصطفیٰ کے ہاتھ کو اس میں ڈالتی، اٹھا دیتی، لوگ پیتے، شفایا بھی پائے جاتے تھے۔ وہ دست مبارک ہمارے جیسے تمہارے جیسے تھوڑی ہوں گے مصطفیٰ۔ ارے اس زمانے کا ولی ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء کیسے ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی خوشی کیوں نہ منائیں، یہ تذکرے کیوں نہ کریں؟ میلاد تو یہی ہے، سرکار کی تذکرے کرنا۔ اب چاہے یہ جو ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے نا، یہ تو جمعہ کا خطاب ہے، وہی تو راتوں میں خطاب کر دیتے ہیں، وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہوتا ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں ہوا نہیں ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ اگر ہوا ہو تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ شرارت نہیں کریں گے، شرارت نہیں کرنا ہے، مان لو سرکار کے زمانے میں بھی یہ کام ہوا تھا اور خود حضور نے کیا، خود حضور، صحابہ کرے کیا نہیں کرے کیا چھوڑو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے میں نے اپنے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب سنیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، بچپن کا یہ حال تھا۔ اب ابھی شیرخوار 2 سال مکمل نہیں ہوئے تھے، دودھ پیتے تھے، تو ایک دن ان کی بہن کا نام کوئی جانتے ہیں؟ اما حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، جزاک اللہ، شیمہ، کیا ہے نام ان کا؟ شیمہ بہن، یہ ایک بہن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے شیمہ۔ وہ جایا کرتی، بکریوں کو چراتی تھی، ان کا کام تھا۔ وہ ہم ولیج میں کیا ہوتا ہے، ماں چلی جاتی، اس لیے کہ شیمہ کے والد محترم بیمار ہو گئے تھے، حلیمہ سعدیہ کے شوہر بیمار ہو گئے تھے، وہ تو گھر پہ رہا کرتے تھے۔ اب یہ کھانا پکانے کا کام ہوتا تھا، گھر کا کام ہوتا، تو اس وقت تک شیمہ کو بھیجتی تھی کہ جاؤ بکریاں چرانے کے لیے، اور بکریاں چرانے کے لیے جاتی، شام کو بکریاں لے کر کے آ جاتی۔ اتفاق ایک دن ایسے ہوا کہ شیمہ، صبح کی سورج طلوع ہو گیا ہے، شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی ہیں، دن نکل چکا ہے، حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ شیمہ آج بکریاں کیوں نہیں لے کے جا رہی ہیں، شیمہ کیوں نہیں لے کے جا رہی ہے؟ یہ تو صبح سویرے نکل جاتی تھی، آج کیا بات ہے کہ شیمہ نہیں نکل رہی ہے؟ دن نکل چکا ہے، کافی دیر ہو گئی، اب تو رہا نہیں گیا حلیمہ سے، پوچھنے لگی شیمہ کیا بات ہے کہ آج تو بکریاں لے کر نہیں گئی؟ تو شیمہ کہنے لگی کہ دھوپ کا زمانہ ہے، میرے ساتھ کسی کو بھیج دیں، ہیلپ ہو جائے گا، مدد ہو جائے گی۔ حلیمہ نے کہا کہ اب تو تمہارے باپ بھی تو بیمار پڑے ہیں، میں تو آ نہیں سکتی، تم ہی لے کے چلے جاؤ، اتنے دن سے جایا کرتی تھی، آج کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ بکریوں کو ایک کو میں پکڑ کے لاتی ہوں، شریر ہوئی ہوتی بکریاں، یہ نکل جاتی ہے ربڑ سے، اس کو بھگا کے لاتی ہوں، پھر دوسری بکری نکل جاتی ہے، پھر اس کو لاتی ہوں تو تیسری نکل جاتی ہے، اس طریقے سے شام ہو جاتی ہے، مجھے تھک جاتی ہوں میں، کسی کو ساتھ بھیج دینا۔ حلیمہ کہتی ہیں کوئی ہے نہیں ہے، شیمہ چلی جا۔ کہا کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے محمد، اسے بھیج دو نا ساتھ میں۔ حلیمہ کہتی ہیں پاگل تھوڑی ہے تو، ابھی تو بچہ ہے، محمد بھی بچہ ہے، اس کو کیسے بھیج دوں؟ یہ کیا مدد کرے گا؟ کہا کہ مدد بہت کرتا ہے بچہ۔ کیسے؟ کہا اماں جان ایک دن ایسا ہوا کہ آپ گھر پہ نہیں تھی، سبحان اللہ، آپ گھر پہ تھی نہیں، تو میں چپکے سے اس بچے کو لے کر چھپا کے
میں قدم گھر کے باہر رکھی کیا تھی کہ سایہ بادل کرنے لگا، بادل سر پہ آ گیا. میں نے سوچا کہ اتفاق ہوگا، میں آگے بڑھی، اوپر پھر آنے لگا. میں جہاں چرانے کے لیے جاتی وہاں تک وہ بادل سایہ کرتا ہوا گیا. میں نے سوچا کہ یہ ابھی بھی اتفاق ہی ہوگا. میں رک گئی، بادل بھی رک گیا وہیں پر. میں آگے بڑھتی ہوں، بادل چلتا ہے میرے ساتھ میں. سمجھ لی کہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ محمد کچھ اور ہی ہے. اما بات یہ ہے کہ میں لے گئی اور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی. دیکھتی کیا ہوں کہ بکریاں خود بخود چر کے میرے اطراف آ کے بیٹھ جاتی ہیں. ماں حلیمہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی، ماں مجھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، اماں بھیج دینا بھائی کو. اب حلیمہ نے جان لیا کہ سچ کہہ رہی ہے، شیما سچ کہتی ہے. اب ایک دن تو بھیجا. پھر شیما کہتی ہے کہ جب میں محمد کو لے گئی تو پہلا تو حال یہ تھا کہ بکریاں چر کے آ جاتی تھی، لیکن جب یہ خود بخود چلنے لگے، جب مجھے کہتے تھے بہن چل میں خود ساتھ میں آتا ہوں، اور ماں حلیمہ سے ضد کرتے تھے، امی اپنے ماں سے ضد کرتے تھے، اماں شیما کے ساتھ میں جاتا ہوں، شیما کے ساتھ میں جاتا ہوں، تو آپ بھیج دیتی نہیں. وہ بکریاں آپ کے پیچھے 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 آ جاتی اور آپ درخت کے نیچے بیٹھ جاتے. اور اماں حلیمہ کی بیٹی شیما کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم سرکار بیٹھے رہتے. اب چرنا چھوڑ دیا بکریوں نے، سارا دن مصطفیٰ کو تکتی بیٹھتی تھی بکریاں. اب کام ہی چرنا نہیں تھا بکریوں کا، اب صرف مصطفیٰ کو چہرے کو دیکھتی بیٹھ جاتی. بکریاں کس طریقے سے بیٹھتی ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہ بکریوں کا چہرہ کتنا معصوم ہوتا ہے. وہ بکریاں جب بیٹھ جاتی ہیں وہ تکتے رہتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ شام ہو جاتی بکریاں چرتی نہیں. جب وہ مصطفیٰ کو میں لے کر کے میں نکلتی بکریاں پیچھے آ جاتی. میں دیکھتی کہ لاغر تو ہو نہیں گئی ہے، کہا کہ جتنا چر کے یہ پرواہ ہوتی تھی اس سے زیادہ ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. ارے جب مصطفیٰ کو دیکھنے سے پیٹ بھر جائے، کھائے بغیر، بکریوں کو کھائے بغیر مصطفیٰ کو تکنے سے پیٹ بھر سکتا ہے، ان کی بھوک ختم ہو سکتی ہے، ان کو کھانے کی حاجت ختم ہو سکتی ہے. نادانو، جب بکریوں کے بھوک مصطفیٰ کو دیکھنے سے ختم، میرے مصطفیٰ کی ذات کیسی، انہیں کھانے کی کیا ضرورت ہے مصطفیٰ کو. جب تکتے ہوئے حالت یہ ہے، کھانے کی حاجت نہیں پڑتی بکریوں کو، میرے مصطفیٰ کو کھانے کی حاجت ہے. ہمارے نبی کو کھانے کی حاجت ہے، میرے مصطفیٰ کو نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ چلنے کی حاجت ہے، نہ آنے کی حاجت ہے، نہ شادی کرنے کی حاجت ہے. کسی چیز کی حاجت نہیں میرے مصطفیٰ کو. اگر کیا ہے مصطفیٰ نے تو صرف تعلیم امت کے لیے کیا ہے، ہم کو سکھانے کے لیے مصطفیٰ نے کیا ہے. اگر مصطفیٰ کھائے ہیں تو ہمیں ترکیب دینے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ کھانا ایسے ہے. شادی کرنے کی ضرورت مصطفیٰ کو نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے کہ شادی سے کہتے ہیں بیویوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جائے. اس تعلیم کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی. اور ایک دن ایسا ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا. اچھا سنیں گے آپ بچپنے کو؟ اور سنیں گے؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ کسی اور کی بات ہوتی تو الگ تھی. یہ تو ہمارے جان ایمان کی بات ہے، ہمارا سرمایہ حیات ہے، ہمارے بخشش کا سامان ہے. سننا سامان بخشش ہے تو مصطفیٰ کی ذات صرف سننا. اچھا یہ سب باتیں نا، یہ تو بچپن کا واقعہ ہو گیا نا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کیا، میں آگے آپ کو سناؤں گا. اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شیما اور ان کے بھائی دونوں کے ساتھ گئے. تقریباً ان کی عمر 2.5 سال یا 3 سال کی عمر شریف تھی آپ کی. گئے تو 2 بندے آئے، خوبصورت حسین و جمیل آئے، ان کو لٹایا
شیما کہتی ہیں کہ ان کو لٹایا، سینے کو شق کیا، پھر دل کو نکالا، کسی برتن میں رکھا، دھویا، پھر رکھا، پھر بند کر دیا۔ دوڑتی ہوئی گئی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امی جان دیکھو کچھ معاملہ ہو چکا ہے۔ حلیمہ آئی، دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے تھا ویسے ہی۔ شق صدر ہوا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سینے کو کھولا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ڈرنے لگی حلیمہ، تو فوراً اسی دن لے گئی حضرت آمینہ کے پاس، لے گئی، کہا کہ آمینہ ایسے ایسے واقعات پیش آ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں ڈر ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، لہٰذا آپ رکھ لیں۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتی ہیں کہ یہ کون ہے۔ اماں حلیمہ کہتی رب کعبہ کی قسم حلیمہ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ ہوا ہوا ہوگا، لیکن یاد رکھنا جہاں تک اس کے نقصان کی بات، رب کعبہ کی قسم کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ میرے اس بچے کو نقصان پہنچا سکے، اس کو ختم کر سکے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ حلیمہ بے فکر ہو، لے جا اسے، اور ہم ذمہ دار ہیں۔ اماں آمینہ کہتی ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، حلیمہ تو لے جا۔ پھر اماں حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، 4 سال تک اپنے پاس رکھتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال اپنے قرب و جوار میں۔ اب حلیمہ سعدیہ کا مقام و مرتبہ سوچیے کیا ہوگا۔ طائف میں آج بھی جائیے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھیلا کرتے تھے، کھیلنے سے مراد اپنے بھائی بہن کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتے تھے، جو بکریاں چرانے کے لیے جو جگہ جایا کرتے تھے، پورے مکہ میں اب تو ہریالی آگے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہاں کی ہریالی کا آ جانا، وہاں سبزہ کا اگ جانا، وہاں کھیت کو اگا دینا، عرب میں کھیت کا اگ جانا، کھیتی باڑی ہونا، وہاں ہریالی کا اگا دینا، اس بات کی نشانی ہے کہ قرب قیامت ہے۔ اگر آج وہاں پر سبزہ اگ چکا ہے تو یہ قیامت کے آثار میں سے ہے۔ اور ابھی جو ہو رہا ہے نا، ابھی جو مسئلہ ہو رہا ہے، جو حالات دیکھ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو حالات ہو رہے ہیں، یہود و نصارہ کے جو مسائل ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ہونا تھا، یہ ہوگا۔ اور یاد رکھ لو، کوئی ملک کسی کا ساتھ دے نہ دے، لیکن وہ دن قریب ہے کہ جس دن امام مہدی تشریف لے آئیں گے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی تو قرآن باقی ہے، تو اسلام زندہ ہے۔ ابھی تو اسلام زندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ تو قیامت کے آثار میں سے ہے۔ اور وہ اس وقت میں جبکہ ہریالی نہیں، عرب میں آپ جاؤ نا، جہاں اماں حلیمہ کا گھر تھا اس کے قرب و جوار میں، اس وقت سے آج تک وہاں ہریالی ہے، وہاں ٹھنڈک ہے، وہاں ٹھنڈی ہے۔ اللہ سب کو جانا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر حرمین شریفین بنائے آپ کو، اس سرزمین کو بھی دیکھیے جہاں آقا رہا کرتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال وہاں رہے طائف میں اماں حلیمہ کے ساتھ۔ اب اماں حلیمہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جنہوں نے دودھ پلایا، امام الانبیاء کو دودھ پلایا، شیما کا مقام، ان کے بھائی کا مقام جو ہوگا، یاد رکھو کوئی غوث و قطب کا مقام نہیں ہوگا۔ وہ کسی غوث و قطب، ارے اللہ اکبر، میں کیا کہوں ان کے مقامات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوش نصیب بنایا انہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہنا، سنگت میں بیٹھنا، سنگت میں اٹھنا، سنگت میں سونا، ان کو نصیب فرمایا۔ اور یاد رکھو، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یہاں صرف اس کی حد ختم نہیں ہو جاتی، سرکار ان کا پورا لحاظ فرماتے ہیں۔ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادنا معمولی بھی محبت اگر کسی نے کی نا،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ قیامت کے دن ضرور چکائیں گے، اس کا بدلہ ضرور چکانے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اور ہم تو کچھ کیے نہیں، آپ کرے نہ کرے میرے آقا تو وہ ہیں کہ انشاءاللہ کل قیامت کے روز ہمارے لیے شفاعت کبریٰ لے کر کے آنے والے ہیں۔ شفاعت کبریٰ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرنے والا ہے۔ اب 4 سال کی عمر شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ واپس لا کر کے اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے یتیم ہو گئے، پھر حضرت عبد المطلب کا بھی سایہ نکل گیا، پھر ماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی سایہ نکل گیا۔ آپ نے کس کی کفالت میں اپنی زندگی بسر کی؟ جی ابو طالب۔ یہ کون؟ چچا۔ اور کس کے باپ؟ مولا حضرت علی نہیں، بھئی مولا علی بولو۔ مصطفیٰ جسے مولا کہیں اسے ہم کیوں مولا نہیں کہیں؟ مولا علی کے باپ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے تو بھی ڈسٹرب نہیں بول رہا ہے، تو بھی ہم کو کوئی گلہ نہیں ہے بھئی۔ اب ابو طالب کے ان کی زندگی کے حالات کو سنیں گے تو پھر آپ خود کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفالت شروع فرمائی۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی پردہ کر گئیں۔ حضرت عبد المطلب جو ان کی کفالت کیا کرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی تشریف لے گئے، اور پھر کفالت حضرت ابو طالب کی۔ اور اس قدر ہر لمحہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال فرماتے تھے۔ اچھا، یہ ابو طالب وہ ہیں کہ جب مکہ شریف میں قحط سالی آ جاتی، حالات خراب ہو جاتے، تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ خدا کا رسول ہے۔ آپ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے اور میدان میں جا کر کے رب کعبہ سے دعا کرتے، مولا اس حسین و جمیل خوبصورت محمد کے صدقے میں بارش برسا۔ اگر ان کو محمد ہے، اگر یہ نہیں معلوم ہوتا تو پھر یہ کیوں بٹھا کر میدان میں تشریف لے جاتے، کیوں رب کعبہ سے بھیک مانگتے؟ اور کتنے سال تک جوان ہو گئے آپ جوان بھی ہو گئے الحمدللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جوانی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے تجارت فرمایا جوانی میں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تجارت کا مطالعہ کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ آپ زبردست تاجر، اور مکہ المکرمہ میں جتنے تجارت کرنے والے بزنس مین تھے اس میں سب سے ٹاپ کلاس کے بزنس مین آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بزنس کے لیے انویسٹ کرنے والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ ایک لیمٹ تھا کہ اتنے 1000 درہم و دینار میں آپ تجارت کرتے تھے، لیکن اس تجارت کو بڑھانے کے لیے ایک نے آفر کیا تھا، ان کا نام جی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ریکویسٹ کیا۔ آپ نے ایک ایلچی کو بھیجا، آپ نے خادم کو بھیجا، کہا کہ میں آپ کے بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ پارٹنر کریں گے؟ پارٹنرشپ کریں گے بزنس میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، انویسٹ کرو، تجارت کریں گے۔ تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انویسٹ کیا، اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ، ابھی تو نکاح نہیں ہوا تھا، خادم کے ذریعے سے بھجوایا، مال بھیجا، تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اور سب سے پہلے مال آقا کا بکتا تھا، تجارت میں سب سے پہلے بک جاتا تھا۔ اور اس لیے کہ صادق و امین تھے سرکار، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ وفا فرماتے تھے، تجارت میں امین بھی تھے، صادق بھی تھے۔ اور جو یاد رکھو جھوٹ سے ہی تجارت جو چلتی کہتے ہیں وہ نادان ہیں، ان کو تجارت نہیں معلوم ہے،
وہ جتنا بھی بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو، میرے آقا کے تجارت کے سامنے اس کی کوئی تجارت معنی نہیں رکھتی ہے۔ اور آقا کبھی جھوٹ کے ذریعے سے تجارت نہیں فرمائی، اور آقا کو اس لیے امین اور صادق کہا کرتے تھے لوگ۔ اب آگے کیا ہوا، بزنس کیسے چلا، کیا ہوا، اس کو سننے کے لیے آئندہ جمعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک زبردست آپ کو واقعہ بتاؤں گا میں۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا ہے تجارت کے تعلق سے، اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگیاں نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذی سیرت کو سننے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو سنتے سنتے زندگی بسر ہو، اور اداؤں کو سنتے سنتے ہماری موت آ جائے۔